جناب سید الشہداء جب بیعت کا مطالبہ آ گیا یزید کی طرف سے، اس ملعون نے کہا میری بیعت کر لیں، آپ نے انکار کر دیا، تو اب فیصلہ ہو گیا نا کہ بھئی یا بیعت یا پھر جنگ ہے، شہادت۔ تو آپ نے ایک فہرست دے دی جناب عباس علیہ السلام کو، ان سب کو بتا دینا یہ کربلا جائیں گے۔ میں ودا کر رہا ہوں 28 رجب 60 ہجری، آئیں ذرا میرے ساتھ مدینے چلے، مولا حسین سب سے پہلے روضہ رسول پہ آئے، اور رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ ایک روایت میں نے اسی سال دیکھی، میں بھی انچولی میں بھی شہداء کربلا میں پیش کر کے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی۔ سننا چاہیں گے یہ روایت کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ملائکہ کو امام حسین کا کرتا دکھاتا ہے، ان سب پہ غم طاری ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں نا کرتے میں کتنے سوراخ تھے، اتنے تیر، نیزے، تلواریں۔ اجرکم اللہ، بھئی مولا حسین بڑے مظلوم امام ہیں۔ پہلی محرم جمعہ کا دن تھا، جب آنکھ میں آنسو ہو دعا قبول ہوتی ہے۔ بس اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کچھ دیر مدینے چلے۔ مولا حسین نانا کے روضے پہ آئے، اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو، زری نہیں تھی اس وقت، گھر میں روضہ تھا، قبر مطہر پہ اپنے آپ کو گرا دیا اور رونے لگے۔ کہا نانا آپ کی امت مجھے آپ سے جدا کر رہی ہے، نانا میں کربلا جا رہا ہوں۔ روایات میں ہے اتنا روئے مولا حسین، اتنا روئے کہ روتے روتے غش کر گئے۔ الوقائع والحوادث میں مرحوم ملبوبی میں لکھا کہ مولا حسین فرماتے ہیں جب میں بے ہوش ہو کے گر گیا نا اپنے نانا کی قبر پہ، تو میں نے خود دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے اور مجھے گلے لگا کے چومنے لگے، اسی طرح سے چومنے لگے کہ جب میں چھوٹا تھا اور میرے نانا مجھے چوما کرتے تھے، مجھے پیار کرتے تھے۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ اور مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے جملے لکھے کہ مولا حسین کے 4 اعضاء کے 4 مقامات کے رسول خدا بہت بوسے دیتے تھے۔ چھوٹے سے مولا حسین رسول خدا ممبر پہ لے کے آتے مسجد نبوی میں اور بہت چومتے، پیار کرتے۔ کون سے 4 مقامات کی اہمیت دیکھے گا؟ پہلا بوسہ دیتے پیشانی کا، پیشانی کو بہت چومتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کیونکہ اس پیشانی پہ پتھر نے لگنا تھا۔ دوسرا مقام جس کے رسول خدا بہت زیادہ بوسے دیتے تھے، کہا رسول خدا 6 مہینے کی مولا حسین رسول خدا دوسرے لبوں کو بہت چوما کرتے تھے، مولا حسین کے لبوں کو بہت چومتے تھے۔ میں بہت سوچتا تھا کیوں، تو شیخ جعفر شوشتری نے لکھا 2 باتیں، میں نے وہاں ایک بات پڑھی تھی، آج دونوں سن لیں۔ ایک یہ ہونٹ پیاسے رہ جائیں گے، اور دوسرے ان لبوں پہ عبید اللہ ابن زیاد کی چھڑی نے چلنا، وہ ان لبوں پہ چھڑی چلائے گا۔ اجرکم اللہ۔ تیسرا مقام کون سا؟ اب اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیں۔ تیسرا مقام مولا حسین کے بدن کا کون سا جس کے رسول خدا بوسے دیتے تھے؟ کہا گلے کے بہت بوسے دیتے تھے، گلے کو بہت چومتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہاں شمر کے خنجر نے چلنا ہے،
اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا سب میری طرف دیکھیے گا، سب میری طرف دیکھیے گا. اگر ایسے رہیں گے میں یہیں پہ روک دوں گا مسئلہ، پورا نہیں پڑھوں گا. کوئی بے ہوش ہو جائے گا. سنیں میرے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، چوتھا مقام جس کے رسول خدا بوسے تھے جانتے ہیں کون سا؟ سینے کو بہت چومتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سینے پہ شمر کا گھٹنا آنا تھا. ایک اور وجہ بھی ہے، ایک اور وجہ بھی ہے کہ سینے کو چومتے تھے. میرا ایک بھائی بے ہوش ہو گیا وہاں، کہیں تو روک دو، پڑھو. کچھ کہہ رہے روک دو. ایک جملہ پڑھنے لگا، اس کے بعد دیکھوں گا آپ برداشت کر سکتے ہیں تو پڑھوں گا. دو وجہ تھی، دو وجہ رسول خدا مولا حسین کے سینے کو چومتے تھے. ایک میں نے بتا دی، دوسری جانتے ہیں کیا؟ میرے دیکھیے گا، اس سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا تھا. نہیں پڑھوں گا، اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. میں تو ودائی پڑھنے والا تھا، یہ تو پہلی ودائی پڑھی ہے. آپ تو برداشت نہیں کر پا رہے. اپنے نانا کے روزے سے اٹھے. جانتے ہیں دوسری ودائی کس سے؟ ماں کی قبر سے. راوی کہتا ہے میری طرف جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، مولا قبر سے لپٹ گئے، کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں. ایک ماں قبر سے اٹھی، میرے لال میں تیرے ساتھ ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بس نہیں پڑھوں گا. نہ جانے دوسرا بھی آدمی میرا بھائی بے ہوش ہو گیا. ایک مرتبہ کہا اماں میں کربلا جا رہا ہوں، میرے لال میں تیرے ساتھ چلوں گی. اماں میں تنہا رہ جاؤں گا. اماں عباس مارا جائے گا، علی اکبر مارا جائے گا، قاسم مارا جائے گا. اماں میں زلجنا سے اکیلا گروں گا. میری طرف جناب سیدہ کہیں گی میرے لال میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی. جب شمر خنجر چلائے گا میں گردن پہ ہاتھ رکھوں گی. مت مار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے کوئی برداشت نہیں کر پا رہا ہے. میں نے تو ساری ودائیاں پڑھی ہی نہیں. جانتے ہیں اس کے بعد کس کس سے ودا کیا؟ پھر آئے جناب ام البنین کے پاس، اماں میں کربلا جا رہا ہوں. نہیں پڑھتا، آپ تو برداشت نہیں کر رہے. پھر کس کے پاس گئے؟ جناب ام سلمہ کے پاس. نانی اماں میں کربلا جا رہا ہوں. اب میری طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو اٹھائے. بس نہیں، اب ہاتھوں کو بلند کر. ایک چھوٹی سی بی بی جانتے ہیں کیا کہا اس بی بی نے؟ ایک جملہ کا کہا بابا بابا مجھ سے قسم لے لے، میں پورے رات سے کبھی نہیں کہوں گی میں بیمار ہوں. بابا مجھے لے چلے. مولا حسین رونے لگے. جناب صغرا نے بس ایک بات کہی، کہا بابا ٹھیک ہے، آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے، میں نہیں جاؤں گی. بابا میرا دل لگانے کے لیے علی اصغر کو مجھے دے جائے.
جناب رباب آئی، جناب علی اصغر نہیں گئے، جناب زینب آئی، جناب علی اصغر نہیں گئے۔ علماء نے بس ایک جملہ لکھا، مولا حسین نے جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، جناب علی اصغر آ گئے۔ علماء کہتے ہیں نہیں پتا کیا کہا، میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا علی اصغر حرملہ کا تیر کون کھائے گا؟ پروردگارہ تجھے مولا حسین کی مظلومیت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، آج پہلے ہی دن میرے اتنے بھائی بے ہوش ہو گئے۔ سوال کروں آپ سے، 6 محرم کو کیا کریں گے آپ؟